بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برڈن آف پروف سیول اور کریمنل پروسیڈنگز کے اندر کس طرح سے لا آف ایویڈنس گائیڈ لائنس دے رہا ہے۔ فوجداری کارروائیوں میں برڈن ٹو پروف ہمیشہ استغاثہ پر ہوتا ہے۔ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے ایڈمنسٹریشن آف کریمنل جسٹس سسٹم کا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2006 PCRLJ پیج 338 میں۔ یہ ایک بنیادی سیٹلڈ پرنسپل کہ برڈن ٹو پروف استغاثہ پر ہے، ایک بنیادی اصول کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ قانون کی نظر میں ہر شخص اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک اس کو قصوروار ثابت نہ کر لیا جائے۔ برڈن ٹو پروف ہے کیا؟ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کچھ طلب کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، اسے ثابت کرتا ہے کہ وہ اسے طلب کرنے کا، ڈیمانڈ کرنے کا حقدار ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کے اوپر ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہے، کوئی اوبلیگیشن اس کے اینڈ پہ ثابت کرنا چاہتا ہے، دین اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ ویسا شخص کیا ذمہ دار ہے جس کے خلاف وہ ذمہ داری ثابت کر رہا ہے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے آرٹیکل 117 قانون شہادت آرڈر 1984 یہ واضح کرتا ہے کہ جو کوئی شخص کسی عدالت سے کسی ایسی قانونی حق یا قانونی ذمہ داری کی بابت جن کا انحصار کسی فیکٹس کے اوپر ہو، جن کو وہ بیان کرے، وہ فیصلہ اگر چاہ رہا ہے تو ان واقعات، ان فیکٹس کے وجود کو ثابت کرے۔ جب ایک شخص پابند ہو کہ وہ کسی حقیقت کو ثابت کرے تو کہا جائے گا کہ برڈن ٹو پروو ایسے شخص کے اوپر ہی ہے۔ جو الیج کرے گا وہ پروف بھی کرے گا، جو ڈیمانڈ کرے گا وہ پروف بھی کرے گا۔ اب آرٹیکل 117 برڈن ٹو پروف کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے جس کے تحت اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی حق کی بابت جس کا انحصار فیکٹس کے اوپر ہے، واقعات کے اوپر ہے، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے، کسی ذمہ داری کی بابت جس کا انحصار واقعات کے اوپر ہے، اس شخص کے یہ چاہتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے، دین برڈن ٹو پروف اس کے اوپر ہے کہ وہ ایسے واقعات کو ثابت کرے اور اس پر ایسی ذمہ داری سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا برڈن ٹو پروف کے ساتھ کہ برڈن ٹو پروف جو ہے اس شخص کے اوپر ہے اور وہ ثابت بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اس بات کی اگر ہم انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2006 MLD پیج 67 ہمیں گائیڈ لائنس دے رہا ہے۔ فرض کرتے ہیں ایک کمپیٹنٹ کورٹ سے یہ استدعا کرتا ہے کہ بی نے اس کے خلاف فلاں جرم کا ارتکاب کیا ہے، اسے مناسب سزا دی جائے، تو یہ ثابت کرنا اے کا کام ہے کہ بی نے واقعی اس کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی طرح سیول لٹیگیشن میں اے کمپیٹنٹ کورٹ میں یہ سوٹ فائل کرتا ہے کہ وہ سی کی وراثت میں حقدار ہے، اسے وراثت میں سے حصہ دلایا جائے۔ اب
इस सूट में सिविल लिटिगेशन में ए को ये साबित करना है कि वाकई वो सी का वारस है, बर्डन टू प्रूव उस पे है, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है, वो तलब कर रहा है। दोस्तों, बर्डन टू प्रूफ को हम दो महीनों में ले सकते हैं। पहली बात, दावा कायम करने के हवाले से ये बर्डन टू प्रूफ आखिरी समात तक इस फरीक के ऊपर कायम रहता है जिस पर ऐसा बर्डन टू प्रूफ इब्तदा के ऊपर ही कायम हुआ है, और ऐसा बर्डन टू प्रूफ जो है कभी तब्दील नहीं होता। दूसरे मेनू में बर्डन टू प्रूफ जो है शहादत पेश करने के हवाले से शिफ्ट भी हो जाता है, शिफ्ट हो सकता है, तब्दील भी हो सकता है। और आर्टिकल 118 कानून शहादत आर्डर 1984 इस बात की वजाहत करती है कि बर्डन टू प्रूफ किसके ऊपर है। आर्टिकल 117 में बर्डन टू प्रूफ की इंटरप्रिटेशन की गई है, और आर्टिकल 118 कानून शहादत आर्डर 1984 में बर्डन टू प्रूफ किसके ऊपर है, किसकी तरफ जाता है, इस बात की वजाहत की गई है। अब अगर हम आर्टिकल 118 कानून शहादत आर्डर 1984 को देखें तो हर मुकदमा या कार्रवाई में बर्डन टू प्रूफ उस शख्स पर होता है जो फरीकैन की तरफ से कोई शहादत ना गुजारने पर नाकाम हो जाता है। अगर उसने वो शहादत उस बाबत ना लाई तो वो नाकाम हो जाएगा। उस शख्स के ऊपर बर्डन टू प्रूफ है जो शिफ्ट हो गया है। आर्टिकल 118 इस हवाले से कहता है। मसलन बी एक अराजी के ऊपर काबज है। ए ये दावा करता है कि अराजी उसके वालिद सी ने बजरिया वसीयत उसको मुंतकिल की थी, जबकि बी उस अराजी पर नाजायज काबिज है। ये एक पॉइंट है कि यहां जब सिविल सूट चलेगा, यहां अगर सबूत हर दो फरीकैन की तरफ से ना गुजारा जाए देन अलफ नाकाम होगा, तो बी अपना कब्जा जो है वो बरकरार रखेगा। अब अलफ जब आएगा कोर्ट में बी के खिलाफ, तो वो शहादत में बर्डन टू प्रूव ए पे है कि वो साबित करेगा कि उसके वालिद सी ने बजरिया वसीयत ये प्रॉपर्टी उसको मुंतकिल की थी। उसके बाद एक और बात पॉइंट की है, ए ने एक प्रोनोट की बाबत बी के ऊपर एक दावा दायर किया। बी इस बात का इकरार करता है कि प्रोनोट लिखा गया था, लेकिन ए ने फ्रॉड के साथ वो प्रोनोट मुझसे लिखवाया था। अब इस सिविल लिटिगेशन में बी ने प्रोनोट लिखे जाने का इकरार कर लिया, देन बर्डन टू प्रूव ए से शिफ्ट होकर बी पर आ गया है। अब बी ने यह साबित करना है कि प्रोनोट फ्रॉड के एलिमेंट के साथ लिखा गया था। अब बात यह है कि सिविल लिटिगेशन में तो बात चल रही है, फौजदारी कार्रवाइयों में बर्डन टू प्रूफ हमेशा
سرٹن پرنسپل ہے کہ استغاثہ پر ہوتا ہے یا یہ تبدیل ہوتا ہے یا کبھی برڈن ٹو پروف ملزم پر بھی آ جاتا ہے جب کوئی پولیس وغیرہ لے لیتا ہے، کوئی عذر لے لیتا ہے ملزم. اور یہ حقیقت ہے کہ دیوانی قسم کی کارروائیوں میں برڈن ٹو پروف تبدیل ہوتا ہی رہتا ہے. اور مخصوص حالات میں، سول لٹیگیشن کے مخصوص حالات میں، ایک فریق سے دوسرے فریق میں سول لٹیگیشن کی کسی مختلف مخصوص حالات میں برڈن ٹو پروف جو ہے وہ ایک فریق سے دوسرے فریق پر شفٹ ہو جاتا ہے. اس بات کی اگر ہم اچھے سے انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں تو 2005 MLD پیج 153 ہمیں بہت اچھی گائیڈ لائنز دے رہی ہے. اب برڈن ٹو پروف کے حوالے سے ہماری گپ شپ جاری رہے گی. انٹرسٹ رہیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.